میڈیا پہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے 100 شیعہ قتل کیے، تو آپ ان کے ساتھ کیا آپ بولتے ہیں کاٹ دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ آگاہی ہے؟ یہ برطانیہ میں اسائلم لینے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، کبھی یہ راؤ عنوان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کبھی منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ان باتوں سے فساد پھیلتا ہے، کیوں ایسی کاروائیاں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جس سے تشدد؟ کہاں کون شیعہ مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ اللہ کی قسم نہ ختم نبوت کا دفاع چھوڑیں گے، نہ صحابہ کرام کا دفاع چھوڑیں گے۔ اس میں پاکستانی ادارے کہاں سے آگے؟ آپ کی تصویر نظر آتی ہے ایرانی جنگجوؤں کے، وہ کسی ہندو سے آزادی نہیں مانگ رہے، ہندوستان سے مراد ایران پہ قتل ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ابھی لوگ قتل ہوئے ہیں، مجھے بتائیں ان کا قتل کس کے ساتھ؟ پاکستان کا ایک خوبصورت تعلق ہے ایران کے ساتھ۔ یہ ہزارہ کمیونٹی کس بنا پہ ماری گئی؟ ہزارہ کمیونٹی ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے، وہ چھوڑ دیں۔ سنی عسکری تنظیم پاکستان میں نہیں جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی تو مرحومین ہیں نا۔ اور یہ آپ کی جو لگژری گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، یہ جو باہر اتنی سیکیورٹی ہے آپ کی، تو آپ کو فرق ہے؟ شہنشاہ نقوی نے نوجوانوں کو شدت پسندی سے نکال کر ویلفیئر کی طرف لے کے گئے ہیں، لوگوں کی خدمت کی طرف سے لے کے گئے ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ دیں۔ جو اہل تشیع کا جو اتنے قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سارے الزامات جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر ہمارے سامنے سے گزری تھی جس میں یہ برطانیہ میں اسائلم لینے کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ یہ برطانیہ میں نہیں ہے، یہ یورپ کے کسی ملک میں ہے۔ تو مختلف لوگوں سے بات کر کے مجھے پتہ چلا، بڑی مشکل کے ساتھ یہاں میں پہنچا ہوں، ان تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی، اور ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ راؤ انوار کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کبھی منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ مولانا فضل الرحمان کے کان میں سرگوشی کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی یہ محمود اچکزئی کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور کبھی یہ ڈی چوک دھرنے میں نظر آتے ہیں۔ تو میں اس شخصیت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہیں جن کے بارے میں مختلف رائے سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہیں، تو ان کو کلیئر کرنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے اور ان تمام الزامات کا جواب لینے کے لیے میں نے ان کو تلاش کیا ہے۔ تلاش کرنا بہت مشکل تھا، لیکن الحمدللہ آج میں ان کے پاس پہنچ چکا ہوں، اور ان کا نام ہے آفتاب نذیر۔ تو آفتاب نذیر صاحب سے آج پوچھیں گے ہم کہ یہ جو الزامات آپ کے اوپر لگائے جاتے ہیں یہ کیا سچ ہیں، اور دنیا جس آج کے دور میں دنیا چاند پہ جا رہی ہے، مریخ پہ جا رہی ہے، لیکن یہ سنی شیعہ فسادات کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آج ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب بھائی، آپ بتائیں کہ آج دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ان باتوں کا محتمل نہیں ہے کہ وہ جس طرح کی خبریں دنیا پوری کے اوپر گھوم رہی ہیں، تو آپ کو کیا مسائل ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ، میں نے آپ کو فالو کیا پچھلے عرصے سے، تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کبھی شیعہ علماء کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت شکریہ رچیل صاحب، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے ویلکم، آپ ہمارے ہاں آئے۔ دوسرے یہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایک ری ایکشن ہوں، میں تو احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، میں تو ایک رد عمل ہوں۔ آپ اس عمل کو روکیے، آپ اس ایکشن کو روکیے، آپ اس فعل کو روکیے جس پر میں احتجاج کرتا ہوں، جس پر میں روتا ہوں یا دہائیاں دیتا ہوں، یا جس پر میں پیٹتا ہوں کہ یار ان مقدسات کو گالیاں دی گئی، ہمارے صحابہ کرام کی توہین ہوئی۔ آپ اس ایکشن کو روکیے، میں رونا بند کر دوں گا۔ آپ نقیب اللہ جیسے بچوں کو قتل کرنا روک دیجئے، میں چپ کر جاؤں گا۔ آپ فاٹا میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ روک دیں، میں چپ ہو جاؤں گا۔ میں کہ منظور پشتین میرا کوئی رشتہ دار چاچے مامے کا بیٹا تو نہیں ہے۔ میں تو ہر وہ جگہ، ساہیوال میں آپ بچوں کو نہ مارتے، میں نہ بولتا۔ ہر وہ جگہ جہاں ظلم ہوگا وہاں آفتاب بولے گا۔ یہ ایک میری مجبوری ہے، میں نہیں چپ بیٹھ سکتا، خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کیا مطلب کیا ہے آپ کا، کہ آپ کوئی ادارہ ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ بولے جا رہے ہیں؟
آپ کیا کسی ادارے کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کرتے، کسی ادارے کے ساتھ جا کے بھرتی ہوتے، کام کرتے اور سارے کام کرتے؟ آپ تو صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کی ان باتوں سے فساد پھیلتا ہے، آپ کی ان باتوں سے تشدد پسند جو ہے وہ تشدد پسندی کو فروغ ملتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ادارہ ہوتے تو شاید ہم اتنا نہ روتے۔ ہم اداروں کے سامنے روتے ہیں، ہم پیٹتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ہے توہین ہو رہی ہے، یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم تو اداروں سے عرض کرتے ہیں۔ اب وہ درخواست کرنے میں لہجوں کا فرق ہوتا ہے، کہیں ہمارا لہجہ کسی کو تلخ لگتا ہے اور کہیں ہمارا لہجہ التجائیہ ہوتا ہے، کہیں ہم عرض کرتے ہیں، کہیں ہم روتے ہیں، دل جلتا ہے، کڑتا ہے جب ہمارے مقدسات کو شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر سرعام گالی دی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، جب کاتب وحی خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں کراچی کی سڑکوں پر، اور ایک بھرپور اجتماع میں اور لائیو ٹی وی کوریج کے ساتھ، مطلب 24 نیوز نے دی، ہم نے الحمدللہ وہ پھر بند بھی کروایا، تو ہمارا دل کڑتا ہے اور ہم پھر اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم اس پہ روتے ہیں۔ تو اس میں کبھی کبھی ہمارے لہجے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ سخت ہو گئے ہیں یا تلخ ہو گئے۔ آپ کو ہمارے لہجے کی اگر کڑواہٹ دکھ رہی ہے تو آپ اس کڑوی چیز کو بھی تو دیکھیں گے کہ جو ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ ہمارا لہجہ تو کڑوا ہوگا، تلخیاں تو ہوں گی، آپ وہ کیوں نہیں روکتے؟ نہیں، آپ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے مختلف چینلز کے اوپر جو خبریں چلی ہیں ان کو بند کروایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادارے پاکستان میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ اداروں کے پاس جائیں، آپ خود کیوں ایسی کاروائیاں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جس سے تشدد پھیلے؟ دیکھیے جی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ الحمدللہ سیم پیج پر ہیں اور اداروں کے پاس ہم بات لے کر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم عوام میں بھی آگاہی اور شعور لاتے ہیں کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ملک دشمن عناصر کی طرف سے ہے، یہ را فنڈڈ لوگوں کا ہے، یہ اسرائیل فنڈڈ لوگوں کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو ڈالروں اور تمنز پہ پلنے والے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم عوام کو یہ شعور دیتے ہیں، ہم عوام کو یہ بتاتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں۔ آفتاب بھائی، معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کچھ ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہیں جس میں آپ بولتے ہیں کاٹ دو کاٹ دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ آگاہی ہے؟ ایڈیٹڈ ہے، کیا ایڈیٹڈ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب آپ وانتم سکارا ہٹا دیں اور کہیں کہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھو، تو کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ بھائی وہ جو میں نے کہا ہے کہ ذبح کرتے ہیں، وہ ذبح کرنا تھریشر میں ڈالا گیا ہمارا ایک بچہ پاڑا چنار میں، اور صرف اس کا سر بچا جو اس کی ماں کو بھجوایا گیا، آج بھی وہ بچہ بھی موجود ہے، اس کے کزنز بھی موجود ہیں، زندہ ہیں۔ کراچی میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کے ساتھ ہمارا وہ بچہ گن مین ہے جس کا کزن ڈالا گیا۔ اس طرح یو کے میں ہمارے کئی دوست مقیم ہیں جو ان خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں کہ جو پاڑا چنار میں شہید کیے گئے، مارے گئے اور ان کی پوری فیملیز کو قتل کیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، پھر ہمارے بچے شام میں ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے عراق میں ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے لیبیا میں ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ایران میں ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے یمن میں ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے پاکستان میں ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو میرا صرف مدعا، اسٹانس، میرا نیریٹو، میرا بیانیہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں تعلیم القرآن میں ٹوکوں اور کلہاڑیوں سے، اللہ کے واسطے ان کے قتل روکیے۔ ابھی امام مساجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ آپ گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں اگر کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے، کسی کو بھی، دنیا ہمارے اداروں کو تو پتہ ہے، ہم دنیا سے بھی کہتے ہیں، میں یا یورپ، آپ برطانوی صحافی ہیں یا یورپی یونین ہے، میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ بات پھیلائیں اور بتائیں دنیا کو کہ پاکستان میں کسی قسم کی نہ کوئی جہادی تنظیم ہے، نہ عسکری گروہ ہے، نہ کوئی اس قسم کا کام ہے، سوائے ان چند عسکریت پسندوں کے جو ایران کے راستے سے کلبھوشن نیٹ ورک کے آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں اور پاکستان کے امن و امان کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان عسکریت پسندوں کو روکیں، ان عسکریت پسندوں کو لگام دیں، اور وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں،
جو پاکستان کے مخالف بیانیاں چلا رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، ان لوگوں کو لگام ڈالیں۔ اب اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو ہمیں یہ غلطی قبول ہے۔ آفتاب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر مختلف قومیتیں، مختلف مذاہب موجود ہیں، وہاں پہ آپ ایک کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ ہم نے تو کبھی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا۔ کلمہ گو کا ایک پروٹوکول ہے، کلمہ گو یہ بات ہماری پنجاب کیا آپ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، جناب حسن رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، جناب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے لے کے امام موسیٰ کاظم، ہم جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنی بھی صحابہ کرام ہیں، ہم سب کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہم ان کی بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پہ صلح کی، جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ تمام کتابوں میں خواہ کسی کی بھی شیعہ کی اٹھائیں، سنی کی اٹھائیں، وہابی کی اٹھائیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، جس کتاب کو اٹھائیں، حتیٰ کہ تواریخ کی کتب میں لکھا ہے، آپ کے یورپ کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں، اور وہ صلح جس کی خوشخبری نبی علیہ السلام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی بھی مانو کہ جن کو حسن مانتے ہیں، ان کی بھی مانو جن کو اہل بیت مانتے ہیں، ان کی بھی مانو جن کو علی مانتے ہیں، ان کی بھی مانو جن کے علی وزیر ہیں، ان کی بھی مانو جن کے حسن مرید ہیں، جن کے ہاتھ پہ حسن ہاتھ دے کے ان کی مان کے جو ہے نا ایک فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اگر اہل بیت کو نہ مانتے، ہم اگر اہل بیت کے منکر ہوتے تو کیا ہمارا ایمان کامل ہوتا؟ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ قتل، ناحق قتل کہیں بھی کیا جائے تو وہ ایک جرم ہے، لیکن آپ جیسے لوگ جن کی تصاویر ان لوگوں کے ساتھ بھی دیکھی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے 100 شیعہ قتل کیے، تو آپ ان کے ساتھ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو دیکھیے آج کل فوٹو شاپ کا زمانہ ہے، بلکہ بہت ساری ایسی اپلیکیشنز آسانی سے، آئی فون ہو، اینڈرائڈ ہو، بلیک بیری ہو، کسی بھی آپ کو پلے سٹور سے مل جائیں گی، آپ آئی او ایس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کسی بھی تصویر ایڈٹ آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کی تصاویر چاہے وہ ایڈیٹڈ تھی یا نہیں، وہ وائرل ہے، آپ کچھ بھی میری تصویر آپ مرحوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ڈال دیں یا ہٹلر کے ساتھ ڈال دیں، آپ کچھ بھی وائرل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 100 قتل کیے، انہیں تو آپ کی عدالتوں نے باعزت بری کیا، ان پہ الزام تھا، کہاں کون شیعہ مارا ہے، کس نے مارا ہے؟ نہیں، وہ خود ہی اپنے زبان سے سوشل میڈیا پہ ان کی باتیں آتی رہی ہیں کہ وہ انہوں نے 100 شیعہ قتل کیا۔ ایک تاریخ تھی، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ آپ کی سپورٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو شیعہ کے قاتل ہیں؟ نہ وہ لوگ رہے، اب وہ مرحومین ہیں، شہداء ہیں، ہم کیوں ان پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم انہی کے اوپر بات کر رہے ہیں، جو قتل ہوئے وہ بھی تو مرحومین ہیں نا، ان کے اوپر تو بات کر رہے ہیں ہم۔ جنہوں نے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے قتل کیا، ان پہ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں آج آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ ممتاز قادری امر ہو گئے، ممتاز قادری کا مزار بن گیا، ممتاز قادری ہیرو ہو گئے، لیکن آپ نے وہ جو عمل تھا جس وجہ سے پھانسی دی، جس وجہ سے ممتاز قادری نے وہ فیل کیا، آپ اس عمل کو کیوں نہیں روک رہے؟ آپ ان گستاخیوں کو روکے، آپ اس گستاخانہ مواد کو روکیے، آپ قانون سازی کیجئے، آپ ایسا قانون بنائیے کہ کوئی کسی کے بھی مقدسات کی توہین نہ کر سکے۔ ہمارا سمپل سا بیانیہ 2 ٹوک موقف ہے، اس میں کوئی ہم مب یمین ولا یسار جیسے عربی میں کہتے ہیں، اس میں تو قانون موجود ہے، پاکستان کا قانون موجود ہے، عمل درآمد کی ضرورت بالکل رہتی ہے، ہر ملک میں رہتی ہے، لیکن آپ فرقہ واریت پھیلانے میں آپ کا نام سوشل میڈیا میں بہت عام ہے، تو یہ کیوں ہے؟ رچیال صاحب، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک بدبخت نقل کفر نہ باشد کنجر کہتا ہے پبلکلی، اور وہ یہاں آ کے آپ کے یورپ میں اور یہاں کے آپ کے یو کے میں پناہ لیتا ہے، اسائلم لیتا ہے۔ آصف رضا کی بات کر رہا ہوں، آپ کے کراچی میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روڈ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دی جاتی ہیں اور لعن طعن کیا جاتا ہے، اور اس پر ایف آئی آر ہوتی ہے، اور اکتوبر میں وہ ایف آئی آریں بھی خارج ہو گئی ہیں، وہ ایف آئی آریں بھی ختم کروا دی گئی ہیں جو محرم میں ہوئی تھی۔ اس میں بھی میں آج بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، جو لوگ خوش ہیں نا کہ وہ ایف آئی آریں اکتوبر میں ختم ہو گئی۔ آپ کے چنیوٹ میں ابھی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے کیا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت کو مانتے ہیں. قادیانیوں اور شیعوں سے ہمارا اختلاف ہی تو یہ کہ قادیانی کہتے ہیں مرزا نبی ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے نا فرشتہ وہی لے کے حضرت فاطمہ پہ آتا تھا، اور وہ جو کوئی کہتا ہے کہ 11 امام 11 قرآن. تو مجھے یہ بتلائیے کہ ہم اگر ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تو تاجدار ختم نبوت ہی سب کچھ ہے. ہمارے پاس ایمان ہی ہے. ہم دنیا چاند پہ جائے، مریخ پہ جائے، دنیا سورج پہ بھی چلی جائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہ ختم نبوت کا دفاع چھوڑیں گے، نہ صحابہ کرام کا دفاع چھوڑیں گے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ یورپ میں جہاں گھوم رہے ہیں، جہاں پر سیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، مختلف اور لوگ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی لوگ ہیں، آپ کو یہ باتیں صرف پاکستان میں کیوں نظر آتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دیکھیے یہاں عیسائیت ہے، آپ نے فرمایا یہودیت ہے. ہم یہودیت سے وہاں اختلاف کرتے ہیں جہاں غزہ میں وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، وہاں ہم بولتے ہیں یہودیت کے خلاف. ہم عیسائیت سے وہاں اختلاف کرتے ہیں جہاں وہ عراق میں آ کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، ہم اس سبجیکٹ، اس عنوان پہ عیسائیت سے اختلاف کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی من حیث المذہب نبی علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیتے. عیسائی اور یہودی بحیثیت قوم یا بحیثیت مذہب ہمارے مقدسات کو وہ بھی نہیں مانتے. وہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے عیسائی یا یہودی حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں صحابی رسول ہونے کی حیثیت یا ایمان لانے کی حیثیت سے؟ لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں آپ کے ہاں جو قانون پڑھایا جاتا ہے اس میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل بطور مثال پڑھایا جا رہا ہے. اس میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، ان کے فیصلے پڑھائے جا رہے ہیں. تو عیسائیت اور یہودیت سے ہمیں اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن شیعہ چونکہ گالی دیتا ہے صحابہ کرام کو تو ہم اس پہ اختلاف کرتے ہیں، اور اپنا اختلاف اور احتجاج ہم جو بھی فورم ہو اس پہ ریکارڈ کرواتے ہیں. اچھا، آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوئے کبھی؟ جی بالکل. آپ جاتے ہیں ان جلوسوں میں؟ گئے ہیں کئی دفعہ. بابا خادم حسین رضوی صاحب. کتنے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. تو آپ کو یوم علی اور 10 محرم کے جلوس کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. آپ یوم علی کا جلوس ایک نہیں 10 نکالیے، لیکن آپ اگر یوم علی کا جلوس نکال رہے ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں پر بھی عمل کیجئے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرامین مبارک ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں. آپ جلوس نکالیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ، مارکیٹ بند کریں مسلمان کی، اور پھر گالیاں دیں مسلمانوں کے صحابہ کو، مقدسات کو. آپ جلوس نکال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ اور بولٹن مارکیٹ آپ کراچی میں جلا رہے ہیں. آپ جلوس نکال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اور مسلمان بچوں کو ذبح کر رہے ہیں تعلیم القرآن میں. آپ جلوس نکال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اور گالیاں دے رہے ہیں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. آپ جلوس نکال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ اور گالیاں دے رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو. آپ جلوس نکال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ اور گالیاں دے رہے ہیں حضرت ماریہ کو، حضرت جویریہ کو، امہات المومنین کو، فلاں نے فلاں سے کیوں لڑا، حضرت حفصہ کو بول رہے ہیں، حضرت عمر کو بول رہے ہیں، حضرت ابوبکر کو بول رہے ہیں جو سسر ہیں نبی علیہ السلام کے. ارے یہ کیا مذاق ہوا یار کہ آپ جلوس نکال رہے ہیں حضرت علی کے نام پہ اور اس نام پہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے. ایسا نہیں چلے گا، یہ ڈھکوسلا بازی نہیں چلے گی. ان ادر ورڈز ہمارے کراچی میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے چینل کا وہ ہے، یہ پناہ نہیں چلے گا. تو آپ نکالیے جلوس، آپ اپنے محلے میں نکالیے. آپ کو اگر بہت شوق آیا ہے، ہر محلے میں پاکستان میں گراؤنڈز ہیں، پارکس ہیں، سٹیڈیمز ہیں. ہم آپ کو کراچی میں نکالنا ہے نا، آپ نے سوراب گوٹ سے سپر ہائی وے پہ جائیں، وہ حیدرآباد تک کھلا روڈ ہے. آپ نکالیے جلوس، جو پیٹنا ہے جتنا مارنا ہے یقین کریں ہم آپ کو اوزار بھی دیں گے، ہم آپ کو زنجیریں بھی دیں گے، اچھی والی چھریاں بھی دیں گے. خود کو پیٹیں، مارے بے کے تو بہت اچھے سے ماریں. ہم دعائیں کریں گے کہ آپ قبول ہو جائیں اس راستے میں. لیکن آپ ہماری مارکیٹوں، ہماری دکانوں، ہمارے محلوں میں کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں برطانیہ میں اور مختلف ممالک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکلتے ہیں، 10 محرم کے جلوس نکلتے ہیں، یوم علی کے جلوس نکلتے ہیں. تو وہاں مارکیٹیں بھی بند ہوتی ہیں، ٹریفک بھی روکی جاتی ہے، لیکن پرتشدد کچھ بھی نہیں وہاں پہ ہوتا. یہ آپ پہ تو یہ الزامات ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ پرتشدد کاروائیاں ہوتی ہیں. آپ اس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ کہ لوگ قتل و غارت کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، کیا برطانیہ میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں جو پاکستان میں دی جاتی ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سنی. کیا برطانیہ میں صحابہ کرام پہ یا مقدسات پہ تبرہ ہوتا ہے جیسے پاکستان میں؟ ہم نے کبھی نہیں سنی. آپ نے نہیں سنی؟ پاکستان میں تو آپ نے سنی ہے نا، میڈیا پہ آ گئی ہیں. پاکستان میں تو میڈیا پہ آئی ہیں چیزیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں. میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں ساری چیزیں، یہ چیزیں پاکستان میں موجود ہیں. آپ پاکستان میں ختم کرا دیں، ہم نہیں بولیں گے. نہیں، یہ ختم کرانا تو اداروں کا کام ہے، آپ کا کام بنتا ہے اداروں کے ساتھ. ہمارا کام ہے احتجاج کرنا تو ہے نا بھائی. ہم سنتے رہیں کیا؟ وہ گالیاں دیں ہم برداشت کرتے رہیں، کتنا برداشت کریں؟
دیکھیے پہلے بھی ہوتا تھا, سبیلیں بھی لگتی تھی, محرم کی یہ سب چیزیں, کلچر کتنا آپ کو پتہ ہے مکس تھا پاکستان کا, کوئی مسائل نہیں تھے. خمینیزم جب سے لانچ ہوا ہے پاکستان میں, جب سے پاکستان کے اندر سر یہ ان کی توسیع پسندانہ سوچ, نہ صرف پاکستان, لیبیا, اب میں آپ کو مزید بتاؤں کہ افریقہ میں بھی انٹری مار چکے ہیں. میں ابھی ساؤتھ افریقہ لاسٹ ویک ہو کے آیا ہوں, 2 ہفتے پہلے ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں. یہ لوگ افریقہ میں انٹری مار چکے ہیں, یہ لوگ ایتھوپیا جبوتی میں نیٹ ورک بنا چکے ہیں. یہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ بالکل اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے کہ صہیونی طاقتیں کرتی ہیں, جس طرح سے کہ عالمی یہ جو فری میسنز کام کرتے ہیں, اسی طریقے سے اسی ایجنڈے اور اسی منہج پہ یہ ایرانی توسیع پسندانہ عزائم خمینیزم کو دنیا میں لانچ کیا جا رہا ہے. اور یہ حرمین پہ قبضے کے بھی خواب دیکھ رہے ہیں. ان کے اندر کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, آپ صحافی ہیں, اپنی چیزیں یقیناً آپ جب برطانیہ میں بیٹھے ہیں, اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, انٹرویوز کر رہے ہیں, دنیا سے مل رہے ہیں, تو آپ ان کے اندر کے لوگوں سے ملیے اور پوچھیے ان کے ایمز میں سے کیا ہے. یہ تو حرمین پہ قبضے کا سوچ رہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فنڈڈ ہے؟ بالکل فنڈڈ ہے. اگر یہ سب کچھ فنڈڈ ہے تو آپ بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی کمپین چلاتے ہیں. ابھی میں جب آپ تک پہنچنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑا, بہت سارے ایسے جنگلی راستوں سے گزرنا پڑا. آپ کے اس ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے یہ جو باہر آپ کے 6-7 فٹ کے سربین جوان کھڑے ہیں سیکیورٹی کے, اور یہ آپ کی جو لگژری گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, یہ جو باہر اتنی سیکیورٹی ہے آپ کی, تو آپ کو فنڈ کون دیتا ہے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2009 میں نے یو کے میں کمپنی رجسٹر کروائی تھی, 2009-10 میں, اور یہ دنیا جانتی ہے میں تب سے میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, آئی ٹی کمپنی ہے, ای کامرس پورٹل, یہ سب میں چلا رہا ہوں. یہ آج سے نہیں ہے, یہ 12-13 سال سے میرا یہ کام ہے. اور یہ بالکل پاکستانی اداروں کے بھی سامنے, دنیا کے بھی سامنے, ایک تو یہ میری کاروباری بات ہوگی. دوسرا, میرے ان لاز یو کے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, اس میں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. میری شادی 2001 میں میرا نکاح ہوا تھا, آج 20 سال ہو گئے, 21 سال ہو گئے. تو اب آ کے اگر کسی پہ یہ الہام ہوا ہے بیٹا میرا پاسپورٹ لائیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسائلم لینا ہوتا. میں لاسٹ ویک جو ہے جناب وہاں جا رہا ہوتا, اپنا ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوتا. میں جو ہے یہ بلغاریہ کا ایک گاؤں ہے, یہ گاؤں میں آپ یہ گاڑی رکھے, رینٹ کی گاڑی ہے, مجھے جب ضرورت پڑتی ہے میں دے دیتا ہوں. یہ آپ میرا پاسپورٹ دیکھیے. مجھے اسائلم لینے کے لیے, اس کو آپ کھولیں دیکھیں, اس میں مجھے اسائلم لینے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے مسائل ہوں. مجھے اسائلم لینے کی الحمدللہ نہ پہلے کبھی ضرورت پڑی نہ اب ہے. اور جو اسائلم لیتے ہیں ٹیکنیکلی آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ پھر پورے یورپ میں اس طریقے سے نہیں گھومتا. کیا آپ کے سسرالی اور یہ لوگ آپ کو یہ فنڈ دیتے ہیں کہ آپ رینٹ پہ گاڑیاں لیں اور 20-20-25 میرا اپنا کاروبار ہے, میرا باپ کون, میرا دادا کون, 20-25 میرے نام کی سوسائٹیاں کراچی میں چل رہی ہیں, میرے باپ کی, میرے بھائی کی. آپ کو میرے بلغاریہ کے اندر آپ کو اتنی بڑی سیکیورٹی کیوں چاہیے, مجھے یہ بتائیے. میرے پرکھوں کو 300 گھوڑا سلامی دیتا تھا. میرا ماموں کون ہے, آپ میرا ننیال دیکھیں کیا ہے. ہم لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کو یوں تحفے میں پورے پہاڑ اور جنگل دیے ہیں, اور سینیٹرز بیٹھے, ایم این ایز, ایم پی ایز بیٹھے. آپ ہم لوگ, اور وہ سینیٹر ایم این اے آپ کو اس لیے پیسے دیتے ہیں, فنڈ دیتے ہیں آپ کو. نہیں, انہوں نے فنڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو فنڈ بھائی کس نے دیا فنڈ, میرے اپنے پیسے حق حلال کے. یہ بھی بتائیں کہ یہ 7 فٹ کے جو بندے آپ نے باہر ابھی کھڑے کیے, یہ والنٹیرلی, یہ کون سے والنٹیرلی ہیں؟ آپ یہاں اگر یہاں مسلمان ہیں, محبت کرتے ہیں, الحمدللہ محبت کرتے ہیں, انہیں محبت ہے, انہیں پتہ ہے کہ بھائی آرام سے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کہاں سے آ گئی کہ اتنے لوگ آپ کے آگے پیچھے ہیں, اتنا بڑا لنگر بار کھلا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سر کچھ بھی نہیں ہے. آپ آ جائیں, آپ مہمان آئے, 10 اور مہمان آ جائیں. کیا کراچی میں بھی میرا ڈیرا چلتا تھا, بیریا ٹاؤن میرا ڈیرا, اسلام آباد چلتا تھا, لاہور میں اپنا سیٹ اپ چلتا تھا, سب آتے تھے, کھاتے پیتے, دوست یار. ہم نے آج تک کسی سے چندہ مانگا ہے, کسی سے فنڈ مانگا ہے, کسی سے 1 روپیہ مانگا ہے؟ ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ محبت کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. نہیں, کس نے کہا وہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ محبت کرتے ہیں, والنٹیرلی آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, دوست یار ہیں, آپ مل گئے ان سے, جو مل لیں آپ نے کیا نہیں. یہ تو آپ چلیں, لیکن اب آپ کو انڈین چینلز کے اوپر پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ تو ایک پاکستانی ہیں. سر ہم نے انہیں شٹ اپ کال دیے. جب انڈین چینل نے ہماری چیز چلائی, ہم نے فوراً میجر گورو کو جا کے شٹ اپ کال دیے کہ ہم بینگ اے پاکستانی, میرے نانا 48 چھم سیکٹر لڑے ہیں, ہم 65 لڑے ہیں, ہم 71 لڑے ہیں, ہم کرگل میں لڑے ہیں. میں بذات خود کرگل لڑ کے آیا ہوں.
الحمدللہ ہم پاکستان کے تو کسی بھی معاملے پہ ہمیں اگر اپنے اداروں سے کسی کے ساتھ تحفظات مسائل کوئی بھی چیزیں ہیں تو ہم اس کو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس فورمز ہیں اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں. لیکن ہم کسی بیرونی عنصر یا کسی بیرونی طاقت کو نہ یہ حق دیتے. ہم ہندوستان کے خلاف تو لڑ رہے ہیں اس نیریٹو میں بھی کہ یہ جو کلبھوشن نیٹ ورک تھا, یہ جو را فنڈڈ ہے, یہ جو چابہار پورٹ ہے, انڈین نیٹ ورک ہے جو بلوچستان کے ذریعے پاکستان میں تخریب کاری لا رہے ہیں اور یہ خانہ فرہنگ کے ذریعے پورے پاکستان بھر میں پھیلائی جا رہی ہے, ہم اسی کا تو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اور آپ کے اس چینل نے چلائی, اس چینل کو ہم نے اوقات بھی یاد دلا دی, پھر اگلے دن اس چینل نے ہمارے خلاف بھی چلائی. تو آپ یہ بھی تو بتائیے, آپ یہ بھی بتائیے نا کہ وہ میجر گورو نے میرے خلاف کتنا چلایا ہے. نہیں, آپ کو کوئی خطرہ ہے, آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ آپ نے اتنی سیکیورٹی اکٹھی کر کے رکھی ہوئی یہاں پہ؟ میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے. ظاہر ہے جب آپ کو دیکھیں آپ کو, لیکن میں نے تو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ آفتاب نذیر سے ہمیں جان کا خطرہ ہے. دیکھیے وہ جو کہہ رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے یہاں, اب کراچی میں یا قائد آباد میں یا لائن ایریا میں یا برزٹہ لائن میں یا انچولی میں یا باس ٹاؤن میں کوئی اٹھ کے کہہ دے, کوئی بخار سے بھی مر جائے اور وہ کہے کہ آفتاب نذیر نے کیا, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بھائی. مطلب کوئی شیعہ اگر بخار سے بھی مر جائے آپ کہیں گے آفتاب نے مارا ہے؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں کہتا. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا, سوشل میڈیا پہ کہ آپ کے بارے میں لکھا گیا وہاں پہ کہ آفتاب نذیر سے ہمیں خطرہ ہے. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولنے دیں. نہیں, بولنے کی بات نہیں ہے یہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بزنس مین اپنے آپ کو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ, اور آپ ایک عالم بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ ایک تحریک بھی لڑ رہے ہیں اور آپ بزنس مین بھی ہیں, اور آپ کے باہر اور لوگ آپ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ سے سوشل میڈیا کے اوپر معافیاں مانگ رہے ہیں. کس بات کی معافیاں مانگ رہے ہیں وہ؟ سر وہ ظفر عباس اس کے پاس گیا, وہ چھوڑ دیں. دیکھیں جے ڈی سی جو ہے ایک فنڈڈ ادارہ ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ظفر عباس نے کانٹیکٹ کیا کیونکہ میں ان کی چیزیں نکال کے لایا تھا. یہ جو جس شارق نام کا بندہ, وہ جو پاکستانی کرکٹ کے کپتان سرفراز احمد کے ساتھ, ایک تو ظفر عباس کا یہ جہاں کوئی سیلیبریٹی یا مشہور شخصیت دیکھتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ یار زبردستی آگے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, تصویر کھینچ لی, ہمیں بعد میں پتہ چلا تصویر جب وائرل ہوئی تو وہ فنڈز لیتا ہے مسلمانوں سے, سنیوں سے, اور وہ فنڈز لے کر اہل تشیع پہ زینبیون الفاطمیون کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. ان کی ایمبولینسز میں باقاعدہ اسلحہ سپلائی ہوتا ہے. یہ تو اداروں کے سامنے آ چکی ہے, سی ٹی ڈی یہ باتیں کر چکی ہے, ثناء اللہ عباسی صاحب جو ہیں جو کراچی کے ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں, راجہ عمر خطاب صاحب کر چکے ہیں. آپ کو یہ ساری چیزیں نکالنے میں دیکھیں, کوئی بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں بڑے جو ادارے ہیں وہ تو چیزیں نکالتے ہیں, کسی کھوج لگاتے ہیں, اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, فنڈ خرچ ہوتا ہے. تو آپ ان سب کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ہمارے ادارے پیسہ لگا کے نکالتے ہیں چیزیں, وہ پبلک میں پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں اور ہم وہ پھر وہ چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, ہم اور پروموٹ کرتے ہیں. تحریک طالبان کے ساتھ آپ کی آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے بہت سارے ایسے تصاویر اور مختلف چیزیں وائرل ہوتی ہیں, آپ کیا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ افغانستان میں ہم رہے ہیں اور افغان طالبان کے ساتھ جو پاکستانی حکومت کا تعلق ہے, جو پاکستانی ایک احترام کا رشتہ ہے ہمارے اداروں کا, پاکستان کا, وہی رشتہ, وہی تعلق, وہی عزت, وہی احترام ہمارا بھی طالبان کے ساتھ, ان کے ساتھ رشتہ ہے. ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق ہے؟ کیا کون سے طالبان؟ ایک تو طالبان افغانستان میں جنہوں نے حکومت کی تھی, جی ہم ملا عمر لوگ, اور ایک ٹی ٹی پی تھا جو ہندوستان فنڈڈ تھا. قاتل ٹی ٹی پی جیسے, میں اس پہ یہ ایک الگ موضوع, اس پہ بات نہ کریں. میں آفتاب نذیر وہ بندہ ہے جس نے ٹی ٹی پی کے خلاف اس زمانے میں فتویٰ دیا تھا اور بات کی تھی کہ جب ان لوگوں کے خلاف کوئی بات کرنا گناہ سمجھتا تھا, اور آفتاب نذیر نے کھلم کھلا کے کہا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہیں, یہ ناسور ہیں, یہ باغی ہیں اور ان کو کچلا جائے. اور اس وقت ہم نے دھڑلے سے کہا کہ جب بڑے بڑے ان کی پرچی آ جاتی تھی اور یہ دبئی فون کر کے کسی کو منگواتے کہ آ جاؤ تمہیں ذبح کرنا ہے, اتنے کروڑ بھجوا دو اور لے کے میں تمہارے بھائی کو قتل کرنے لگا ہوں, وہ قتل ہونے خود چل کے دبئی سے فلائٹ لے کے جاتے تھے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کا فلاں کمانڈر جو ہے قتل کرے گا, لوگ جاتے ہیں. ہم نے اس زمانے میں ان کے خلاف بات کی ہے. تو آج تو یار میرے بچے اے پی ایس میں پڑھتے ہیں, میرے بچے آرمی کے اسکول میں پڑھتے ہیں, میرے بچے برنال میں پڑھتے ہیں. میں جو ہے اب آپ کو پتہ ہے یہ جو پچھلے دنوں میں تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا کہ جو ہے ٹی ٹی پی اٹیک کر دے گی, تو میں اپنے بچوں کو اس ادارے میں پڑھا ہوں, میں اپنے بچوں کو جو ہے نا آرمی آفیسر بنانے کا خواب دیکھوں, میں اپنے بچوں کو جو ہے نا پاکستان کی حفاظت پہ اور سرحدوں پہ معمور کرنے کا خواب دیکھوں, اور میں ٹی ٹی پی جیسی جو ہے دہشت گرد تنظیم اور اس بیانیے کو نو وے, کبھی بھی نہیں. ہم بالکل ایسے اس قسم کسی نیریٹو کو نہ سپورٹ کرتے ہیں, نہ مانتے ہیں, اور نہ ہمارا کوئی. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں مانتے, ایرانی علیحدگی پسند جو جنگجو ہیں
ان کے ساتھ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں پھر؟ ان کے ساتھ آپ کی تصاویر کیوں آ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، ایک طرف آپ ان سب کو دہشت گرد کہتے ہیں، ایک طرف آپ ایرانی علیحدگی پسندوں کے ساتھ آپ کی تصاویر آتی ہیں، تو کیا آپ کا کیا تعلق ان کے میں ساتھ؟ آپ کو بتاتا ہوں، جو اینٹی ایران موومنٹس چل رہی ہیں وہاں ہمارا نیریٹو، ہمارا بیانیہ پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم جو بات ہمارا مین ہمارا کیا مطلب؟ ہمارا میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، یا ہمارا جو طبقہ ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ایران میں جو اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک طاقت ہے، ایک فسطائیت ہے، ایک فاشسٹ حکومت ہے. اس فاشسٹ حکومت سے ایران کے اپنے لوگ بھی تنگ ہیں. آپ دیکھیں نا ایران کے سراوان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی گورنر ہاؤس جلا دیا گیا. ایک پاکستانی سینیٹر نے غالباً اس پہ بات کی، ثناء اللہ زہری صاحب نے شاید، ان کے علاوہ کوئی بولا تک نہیں ہے. آپ کے سیستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے 300 لوگوں پہ فائرنگ کی گئی ہے، 70 لوگ وہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. نہیں تو وہ یہ ایرانی جنگجو بھی ہو سکتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ کی تصاویر آ رہی ہیں. سر وہ بیچارے تیل کا کام کرنے والے، تیل کا کاروبار کرنے والے غریب جو ہے نا. اچھا، جو تیل کا کاروبار، ان کے اپنے کوئی وہاں پہ انہوں نے تیل نکالنے کے لیے کانیں لگائی ہوئی، کیا کیا ہوا؟ وہ بورنگ کی ہوئی ہے انہوں نے، یا یہ وہ تیل کی بات کر رہے ہیں آپ کے جو سمگلنگ کا تیل ہے؟ سر وہ غریب لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں، پی ایم صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم جتنا ایرانی تیل ہے اس کا پورا نیٹ ورک بند کر رہے ہیں پاکستان بھر میں. پھر پی ایم صاحب کو کسی نے سمجھایا کہ 22 لاکھ لوگوں کا روزگار پاکستان میں اس سے منسلک ہے. آپ یہ 22 لاکھ کیا کروڑوں لوگوں کا روزگار کیوں نہ ہو؟ انلیگل کام تو انلیگل ہے کسی ملک میں، کسی جگہ پہ. انلیگل کام کو آپ سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ اسلامی بنتے ہیں، ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں. ساری چیزوں کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. دیکھیے لیگل انلیگل الگ چیز ہے، اسلامی غیر اسلامی الگ چیز ہے. آپ کے بہت سارے ممالک میں دوسری شادی کر رہے ہیں انلیگل ہے اور اسلام میں جائز ہے. اب یہ اسمگلنگ پہ آپ بات آئیں گے، بات کی اور نکل جائے گی. تیل کا کام ہو رہا ہے، پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، چھوڑ دیں. نہیں، پاکستان کا بے شک فائدہ ہو رہا ہے. اگر اس تیل کے کام سے کہیں دہشت گردی ہو رہی ہو تو انسانیت کا قتل ہو رہا ہو تو دہشت گردی اگر ہو رہی ہوتی، پاکستانی ادارے الحمدللہ اتنے الرٹ ہیں اور پاکستانی ادارے اتنے سفیشینٹ ہیں، وہ کبھی بھی ان کو نہ آنے. اس میں پاکستانی ادارے کہاں سے آگے؟ آپ کی تصویر نظر آتی ہے ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ، اور پاکستانی اداروں کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ وہ ایرانی جنگجو نہیں ہے، وہ ایرانی جو ہے علاقائی پسند ہے، وہ ہیروز ہیں. اور ان وہ ہیروز کیسے ہو گئے؟ اس طرح ہمارے جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. سید علی گیلانی صاحب کیا ہے؟ یاسین ملک صاحب کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو مسئلہ کشمیر کی، آپ ابھی اس طرف آ گیا. مسئلہ کشمیر، مسئلہ وہ بھی تو کشمیر کو ہندوؤں سے آزادی چاہتے ہیں نا. ہندوؤں سے آزادی ہندوؤں سے آزادی چاہ رہے ہیں. وہ سر آپ مجھے بتائیں، یاسین ملک ہندوستان سے آزادی چاہ رہے ہیں، ہندو سے آزادی چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ہندوستان سے آزادی چاہ رہے ہیں. کشمیر کے اندر آپ یاسین ملک صاحب کو ہیرو مانتے ہیں؟ میں ان کو ہیرو مانتا ہوں، اور وہ ہندوؤں سے آزادی نہیں مانگ رہے، ہندوستان سے آزادی مانگ رہے. کیونکہ کشمیر کے اندر خود کشمیری ہندو موجود ہے، اس لیے وہ کسی ہندو سے آزادی نہیں مانگ رہے، ہندوستان سے. ہندو سے مراد ایران پہ کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہوا. ایران پہ قبضہ ہے فاشسٹ حکومت کا. یہ آپ کا پھر خیال ہوا نا؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے. دنیا دیکھ رہی، یہ جو ابھی لوگ قتل ہوئے ہیں، مجھے بتائیں ان کا قتل کس کے ساتھ؟ پاکستان کا ایک خوبصورت تعلق ہے ایران کے ساتھ. پاکستان کا خوبصورت تعلق ہے، اور میجر ندیم کو ایران مار رہا ہے، آ کے شہید کر رہا ہے. پاکستان کا خوبصورت تعلق ہے، کیوں اللہ نظر بلوچ کو رکھا ہوا؟ پھر آپ بتائیں نا، ایران میں نہیں ہے اللہ نظر بلوچ؟ جتنے پاکستان مخالف لوگ ہیں، جتنے آپ کی لیدگی پسند تنظیمیں پاکستان میں، بی ایل اے، یہ جو براس نام سے ان لوگوں نے پورا ایک نیٹ ورک بنایا، پورا ایک ادارہ بنایا، کہاں ہے وہ؟ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایران کے اندر کیا کیمپس نہیں چل رہے پاکستان کے خلاف؟ چابہار میں جو ہے نا رانی بیٹھی ہوئی، چابہار سے پوری دہشت گردی ہے، چابہار کے راستے سے پاکستان میں نہیں ہو رہی. کیسی بات؟ کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا؟ کیا یہ افغانستان کے اندر نہیں بیٹھے ہوا ہے پورا ہندوستان؟ تو افغانستان کے اندر جو آپ کے 38 جو ان لوگوں نے ہندوستان نے بٹھایا، تو الحمدللہ ہم نے پکڑے، ہم اس کا بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ آزادی پسندوں کو، علیحدگی پسندوں کو، ایران کے علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان کے شیعہ کا غصہ وہاں پہ نکال رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے، پاکستان میں خمینی ازم لانچ ہونے سے پہلے کوئی مسائل نہیں تھے. جب سے خمینی ازم پاکستان میں لانچ ہوا ہے، یہ فرقہ واریت کا افریت اٹھا ہے اور گستاخیاں شروع ہوئی ہیں، گالیاں شروع ہوئی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جڑ جہاں سے یہ ہو رہا ہے اسے ٹارگٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ وہاں سے یہ سب ہو رہا ہے. اچھا، یہ جڑ اور سارا کچھ دیکھیں، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، نو ڈاؤٹ. تو آپ امن کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے لوگوں کو؟ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے، آپ لوگوں کو پرامن کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ آپ دیکھیں، شہنشاہ نقوی نے نوجوانوں کو شدت پسندی سے نکال کر
ویلفیئر کی طرف لے کے گئے ہیں, لوگوں کی خدمت کی طرف سے لے کے گئے ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. اچھا مجھے ٹیکنیکلی ایک بات کا جواب دیں, شہنشاہ نقوی کون ہے؟ شہنشاہ نقوی ایک اہل تشیع ہیں. ہاں ٹھیک ہے, شہنشاہ نقوی اہل تشیع ہیں. کیا شیعہ کے نزدیک زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ شیعہ زکوٰۃ دیتے نہیں دیتے, تو وہ پھر ہماری زکوٰۃ لینے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, وہ ہماری زکوٰۃ کیوں مانگتے ہیں, کس حیثیت سے؟ کیا ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں, ہمارے پاس مدارس نہیں ہیں؟ آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ان کو؟ کن کو؟ اہل تشیع کو نہیں. میں کیوں تو پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں؟ سر وہ زکوٰۃ نہ صرف لے رہے ہیں, کلیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ جا کے وہ آپ ان کی دیکھیں نا جے ڈی سی والوں کا, وہ تو بلکہ یہ پچھلے ہفتے انہوں نے کانٹیکٹ اس لیے کیا کہ یار 2 مہینے کے لیے خاموش ہو جاؤ, رمضان میں ہمیں فنڈز کلیکٹ کرنے دو, کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے لیے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے تو کوئی تنظیمی فنڈ ہوگا, کوئی وہ ایک تو سر وہ جے ڈی سی جو فنڈ کلیکٹ کرتی ہے وہ اٹھا کے کہاں لگاتی ہے؟ زینبیون پہ, الفاطمیون پہ, جو کلاشنکوف پہ خریدتے ہیں, جو ہمیں نہیں پتہ یہ لوگ لائنز ایریا میں بیٹھ کے انچولی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان کا؟ آپ تو یہ الزام لگا رہے ہیں نا. سر ثبوت کیا, آپ طارق اور شارق جو کار ڈیلرز جا کے دیکھ لیں وہاں سے, آپ سب چھوڑ دیں. آپ ظفر عباس کی جو ہے نا ایک کام کریں, اداروں سے کہتا ہوں, آپ کے چینل کے تھرو کہتا ہوں, توسط کہتا ہوں, ذرا ظفر عباس کے اکاؤنٹس تو کھنگالیں, پتہ تو کریں. یہ بھی اس کی ڈرامے بازیاں شروع ہو گئی, رمضان جیسی کرے, رجب شعبان رمضان جیسی قریب آتا ہے نا رمضان, تو اس کو ٹھک 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 اس کو معصوم بچے, غریب بچے, یہ وہ نظر آ گیا, ہم یہ کر رہے ہیں, یوں اٹھا کے ایک مخصوص طرز سے ویڈیو بنائے گا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی تو نے کوئی تیر نہیں مارا, آٹے کی بوری ہے, تو وہ بھی تو بتا جو زینبیون اور الفاطمیون کے دہشت گردوں کو جو آپ پاکستان کے اداروں کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. پاک فوج کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں, پاک فوج ٹھیک کام کر رہی ہے؟ میں ایک زمانے میں ان کا حصہ رہا ہوں, ان کے ساتھ مل کے لڑا ہوں, کرگل میں کھڑا ہوں. سنا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے بلکہ, کہ آپ پاکستان سے مفرور ہیں. اچھا, یہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے صحیح, کہ میں نے کوئی ایسی ایف آئی آر تو نہیں دیکھی کہیں جا کے, نہ اس پہ ریسرچ کی ہے, لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیا سوشل میڈیا پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, یعنی کہ آپ پاکستان کے مفرور ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے اوپر جو ایف آئی آرز ہیں, جو درجنوں ایف آئی آرز ہیں, لکھا ہوا ہے نا فیس بک پہ, یہ دیکھا ہوگا آپ نے. وہ کہاں, میں تو الحمدللہ تمام مقدمات سے نہ صرف باعزت بری ہوا, بلکہ کچھ مقدمات پہ میں نے سو بھی کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ پہ مقدمات بنتے رہے ہیں. الزامات ہیں, لوگ ہیں, درخواستیں دیتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. ان کا اچھا, کام ہے مقدمے بنانا, ہمارا کام ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرتشدد کاروائیاں ہونی چاہیے یا امن ہونا چاہیے؟ امن ہونا چاہیے. اگر امن ہونا چاہیے تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہزارہ مزدوروں کا جو قتل کیا گیا, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظلم ہوا ہے, جس نے کیا اسے پکڑیں. کسی بھی قتل کے پیچھے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, کس کو فائدہ ہوا ہے. ہزارہ مزدور مظلوم جو قتل ہوئے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ان کی لاشوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو جو اتنے دنوں تک دفن نہیں کیا گیا, اور ان تکفیریوں نے, ان شدت پسندوں نے, اور ان سبائیوں نے, اور ان بدبختوں نے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی لانا چاہتے ہیں, انہوں نے ان لاشوں کو نہ صرف رکھا, ان لاشوں کی بے حرمتی کی, ان لاشوں کے اوپر اپنی سیاست کی, جو دنیا بھی سمجھ گئی, ادارے بھی سمجھ گئے, پی ایم صاحب بھی سمجھ گئے. ان ہزارہ مزدوروں کی لاشوں کے ساتھ بھی انہوں نے کھیلا. اور پھر میں اگلی بات کرتا ہوں, وہ ہزارہ مزدور جو قتل ہوئے, اس کے بعد پنجاب کے مزدور بلوچستان میں قتل ہوئے ہیں, کیا وہ مزدور نہیں تھے یا ان کا خون نہیں تھا؟ اچھا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسی طرح کی تشدد کاروائیاں ہوتی رہیں؟ کس طرح کی؟ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں دونوں طرف جو بھی ہو رہی ہیں. سر اگر ہماری طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ پنجابی مزدور قتل ہوئے ہیں. پنجابی مزدور کس نے قتل کیے, میں کہہ رہا ہوں انویسٹیگیٹ کریں نا. یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ تشدد کاروائیاں روکنی چاہیے یا نہیں روکنی چاہیے. سر ان ہزارہ مزدوروں کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو قتل ہوئے ہیں نا, اسی طرح سے بعینی ہی سیم پیٹرن ابھی اس ہفتے افغانستان میں ہوا ہے, اور افغانستان میں بھی ہزارہ مزدور اسی طریقے سے ہاتھ باندھ کر بیچارے, اور ان سے کسی کو کیا, نہ وہ گستاخی کرتے, نہ گالی دیتے, نہ ان کو کوئی جانتا ہے, ان کو باندھ کے قتل کیا گیا. یہ گریڈ ہے. یہ جو آپ جتنے مسائل آپ نے بتائے اور جتنے آپ پہ الزام ہیں, ایک مزدور آدمی جو پاکستان کا عام آدمی ہے, وہ غربت میں پس رہا ہے, اس کو اس وقت امن چاہیے یا آپ کی اس طرح کی تشدد والی کارروائیاں چاہیے؟ اس کو امن چاہیے, اور ہم اس کے امن کے لیے رو رہے ہیں, ہم اس کے امن کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے امن کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ اتنے اچھے سوشلسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں,
تو آپ کیوں نہیں کوئی ایسا طریقہ کار نکالتے کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جو پرامن ہو, جو ایک امن کی طرف بڑھے, پاکستان ترقی کی طرف بڑھے. یہ جو دنیا کے سامنے ہم روز بدنام ہو رہا ہے پاکستان ایسی کاروائیوں کی وجہ سے. آپ کی جو روزانہ میں سوشل ایکٹیویٹی دیکھتا ہوں اس کو دیکھ کے مطلب وہ دل کرتا ہے کہ میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ کیا آپ جیسے لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر کے امن کی طرف نہیں لے جا سکتے؟ کیا چاہتے ہیں ہم کلمہ چھوڑ دیں؟ آپ کلمہ مت چھوڑیں, لیکن امن کے لیے کوئی کیا کیا؟ امن برپا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ امن کے لیے تشدد کارروائیوں کے لیے تو آپ کی ویڈیو میں روز دیکھتا ہوں وہ بڑی جذباتی ہوتی ہیں اور لوگوں کو, اور صرف پھر نوجوان ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں. کیا آپ نوجوانوں کو ایک اصلاحی طور پہ کوئی پرامن طریقہ نہیں نکال سکتے؟ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے؟ اسلام تو بڑا پرامن مذہب ہے, اس کے اندر آپ یہ عسکری جدوجہد کب تک جاری رکھیں گے؟ ہماری کوئی عسکری جد و جہد نہیں ہے. اگر ہماری جد و جہد عسکری ہوتی نا تو یہ آج یوکے تک نہ پہنچتے. ہماری جد و جہد عسکری ہوتی نا تو ہمیں پتا تھا 3 دن پہلے شہنشاہ نقوی کون سے ہاسپٹل میں. ہماری جد و جہد عسکری ہوتی نا تو ہمیں پتا تھا ظفر عباس جاوید نیاری کے پاس کتنے بجے تک کھڑا ہے اور کس کے یہاں جا رہا ہے, کب واپس ہوگا. ہماری جد و جہد عسکری ہوتی نا تو ہمیں پتا ہے کہ کون ڈرامے بازیاں کر رہا ہے, شوٹنگ کرنے کون سی سائٹ پہ جا رہا ہے. ہماری جد و جہد عسکری نہیں ہے. آٹا کس طرح کلو ہے آٹا پاکستان میں؟ جی 110 روپے, 40 روپے تھا, 60 تھا, 110 ہو گیا. آج کل چینی تو ویسے ٹی وی پہ بھی چلتی ہے, کس طرح کلو ہے؟ نہیں میرا علم نہیں ہے, میں پاکستان سے باہر ہوں. اس لیے آپ لوگوں کا علم نہیں ہے کہ آپ کو عام آدمی کا خیال کیوں نہیں آتا. اگر آپ عام آدمی کا خیال کریں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ کو پرامن بنا کے تھوڑا, آپ بہت جذباتی ہیں, آپ بہت غصے والے ہیں, میں نے آپ کی بہت ویڈیو سنی ہیں, آپ بہت جذباتی ہیں. آپ اس بات کا عام آدمی کا خیال رکھیں, کیوں نہیں رکھ رہے آپ لوگ؟ مجھے یہ بتائیں, چاہے وہ اہل تشیع علماء ہوں یا آپ ہوں, جو بندہ بھی پرتشدد کارروائی کی یا غصے والی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسلام پرامن ہے, اسلام کا پیغام پرامن ہے, تو آپ اس کو پرامن کیوں نہیں بنا سکتے؟ پاکستان کو امن کا گہوارہ کیوں نہیں بنانے میں مدد کرتے؟ امن کا گہوارہ اس طرح سے بنے گا کہ آپ گستاخیاں رکوا دیں, آپ گالیاں رکوا دیں, آپ اہانت رکوا دیں, آپ علماء کے قتل رکوا دیں, آپ معصوم بچے جو شہید کیے جا رہے ہیں جن کا قیمہ کیا جا رہا ہے, پشاور میں ابھی بلاسٹ ہوا دیکھ لیں, آپ ڈاکٹر عادل خان جیسے علماء کا قتل رکوا دیں. جو اہل تشیع کا جو اتنے قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں, یہ جو پچھلے 20 سال سے کیا نہیں ہوا سر؟ 2014-15 کے بعد سے اہل تشیع کا کوئی قتل نہیں ہو رہا. جو اور ان کے یہ ہزارہ کمیونٹی کس بنا پہ مارے گی؟ ہزارہ کمیونٹی ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے, وہ چھوڑ دیں, اس کو الگ کریں, اس کو اس میں نہ لائیں, اس کو شیعہ سنی میں نہ لائیں. اہل تشیع کا اچھا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ شیعہ سنی یہ کب تک چلتا رہے گا؟ بھائی شیعہ سنی اختلاف تو قیامت تک چلے گا. کیوں چلے گا؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں پی ایچ ڈی ہوں. آپ پی ایچ ڈی کس میں کی ہوئی آپ نے؟ اور کیا آپ کے بارے میں یہ بھی میں نے سنا کہ آپ نے مفتی کورس اور مختلف کورس کیے جامعہ بنوریہ سے. تو کیا آپ جامعہ بنوریہ سے یہی پڑھ کے آئے ہیں کہ پرتشدد کارروائی کرنے ہیں, یا آپ نے کوئی ایسا پرامن پیغام کیوں نہیں دیتے اپنی سوشل میڈیا؟ امن کی دعوت دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں گستاخیاں رکوا دیں, امن ہی امن آ جائے گا. آپ پاکستان میں یہ سب کچھ روک کے ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کے دماغ میں کیا پلان ہے؟ اس کے لیے دیکھیں پاکستان میں پروجیکٹس آ رہے ہیں, انویسٹرز آ رہے ہیں, پاکستان میں انڈسٹری لگ سکتی ہے, مزید انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں ان چیزوں کو لگام دینی ہوگی, ان گستاخیوں کو روکنا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا تھا, میری بات ادھوری رہ گئی, 2014 کے بعد سے پاکستان میں شیعہ سنی عنوان پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سنی عسکری تنظیم پاکستان میں نہیں رہی. یہ میں آپ کو میرے سے آپ کچھ بھی لے لیں, حلف لے لیں, لکھوا لیں, اسٹامپ پیپر لے لیں, پاکستان میں اس وقت کوئی بھی سنی عسکری تنظیم نہیں ہے جو کام کرے. ہاں شیعہ عسکری تنظیمیں, اور ہمارے ادارے یہ بات جانتے ہیں, ہمارے اداروں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور یہ باقاعدہ بتایا ہے. راجہ عمر خطاب سی ٹی ڈی کے, ثناء اللہ عباسی صاحب کراچی پولیس کے سی سی پی او, آپ دیکھیں اپنا ملتان میں پریس کانفرنس کی, بتایا. ابھی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے جو کیا ہے, اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی, ان کے لوگ پاڑا چنار میں یہ لوگ جو کر رہے ہیں, ان کے ٹریننگ کیمپس, ایرانی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے, ایرانی اسلحہ پکڑا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, کیونکہ سنیت اس چیز کو جان چکی ہے کہ ان کی گستاخیاں, ان کی اہانت, اور جو یہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں, جس طریقے سے کہتے ہیں, وہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ان کا اصل چہرہ یا ان کا مکروہ چہرہ اب جب وہ آ چکا ہے تو ہمیں کوئی ہم ان کا وہ جو کفر ہے وہ ننگا کرنا چاہتے تھے, ان کی گستاخیاں ننگی کرنی چاہتے تھے, وہ دنیا نے دیکھ لیے.
اب یہ گستاخیاں کرتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں. رہی بات یہ کہ ہم انہیں مارتے ہیں, ہم انہیں نہیں مارتے, ان کے اچھا اگر آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے پاکستان میں, تو آپ کو کیسے معلوم ہے کہ فلاں جگہ پہ کراچی کون ناشتہ کر رہا ہے, کون کس ہاسپٹل میں ہے, کون لندن کب پہنچا ہے؟ تو یہ آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں ایسے؟ سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں یہ چیزیں, فیس بک پیجز پہ چلتی ہیں, یہ لوگ خود چلاتے ہیں, ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, پورے نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں, تو اس پہ یہ لوگ چلاتے ہیں. آپ پاکستان کو خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل, کوئی شک نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں امن ہو اور سارے لوگ جو بھی جس بھی مذہب کو مانتا ہے, کوئی جس بھی فرقے کو مانتا ہے, وہ پرامن طریقے سے رہے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور یہ ہماری تو کیا آپ یہ کریں گے آئندہ سے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو جو پیغام دیں وہ امن کا پیغام ہو اور کوئی پرامن راستہ نکالیں؟ سر ہم ہمیشہ سے نہ صرف کرتے آئے ہیں بلکہ آئندہ بھی کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے یہاں پہ نہ صرف ٹائم دیا بلکہ آپ نے بہت گاؤں کے باہر تک وہاں پہ گاڑی بھیجی اور وہاں سے یہاں تک آپ لے کے آئے. اور آپ کی ویسے آپ کی یہ سیکیورٹی وغیرہ دیکھ کے یہ خود ایک وہ خوف کا علامت تھی جو باہر جہاں سے آئے ہم. لیکن پھر بھی آپ کی مہربانی, آپ نے یہاں پہ ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم آج آپ نے بات سنی ہے آفتاب نذیر صاحب کی, اور یہ باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن ایک بات پکی ہے کہ جو بھی لوگ پرتشدد کارروائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں, پاک فوج کے ساتھ جو خرابیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور ہماری دعا یہی ہے کہ لوگ یہاں پر پرامن طریقے سے رہیں اور ایک دوسرے کے فرقے کا, ایک دوسرے کے خیالات کا ایک اچھے طریقے سے احترام کریں اور خوشی خوشی رہیں. السلام علیکم.